غریب آدمی بدو، رات کا وقت ہے، وہ کہیں صبح سے نکلا تھا، اسے مدینہ شریف پہنچتے نا رات ہو گئی، اور رات کو جہاں وہ رکا تھا نا وہاں اس نے خیمہ لگا لیا، بیوی اس کے ساتھ تھی، ڈر کے مارے نا رات کا وقت تو اس نے وہیں خیمہ لگا لی۔ ذرا انتہائی توجہ، بڑا ہی نصیحت آموز واقعہ ہے، دیکھیے گا کیا تربیت کا انداز ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس نے نا وہی خیمہ لگا لیا ڈر سے، بیوی امید سے تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گشت پر تھے، ساتھ ایک غلام تھا۔ آپ غلام سے کہنے لگے کہ جاؤ بھائی وہ تھوڑی سی آگ نظر آ رہی ہے، جاؤ جا کر پتہ کرو یہ کون ہے۔ غلام گیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو اس بدو نے اسے ڈانٹ دیا کہ جاؤ بھائی جاؤ، میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ غلام نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ اس نے تو مجھے ڈانٹ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھہر جو میں خود جاتا ہوں۔ آپ گئے، کہنے لگے مسافر بھائی بتا تو صحیح تو کون ہے؟ کہنے لگا جناب میں آپ کو کیوں بتاؤں میں کون ہوں، آپ نے نقاب کیا ہوا تھا۔ فرمایا میں آپ کو کیوں بتاؤں میں کون ہوں؟ فرمایا اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ کہا جناب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے آیا ہوں، اور صبح سے سفر کر رہا ہوں، میری بیوی امید سے تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، وہ اندر ہے اور میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں سیدنا عمر فاروق کو ملنے آیا ہوں، صبح ان سے ملوں گا اور مل کر میں نکل چلوں گا اپنے گاؤں سے، اپنے گاؤں کی طرف ان سے مل کر۔ تو آپ نے کہا مسافر بھائی ذرا یہاں ٹھہر، دیکھیے حکمران کس طرح کے تھے، یہ میں کسی کونسلر کی بات نہیں کر رہا، MP کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات کر رہا ہوں جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ فرمایا مسافر بھائی تو ٹھہر، میں ابھی آیا۔ گھر گئے، بیوی سے کہنے لگے کہ اگر تجھے کوئی بہت بڑا اجر مل رہا ہو کیا تو حاصل کرے گی؟ کہنے لگی بتائیے تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ تجھے بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو کیا تو حاصل کرے؟ کہا جی حضور حاصل کروں گی۔ فرمایا میرا ایک دوست ہے، اس کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو کچھ ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو۔ بیوی نے گھی لیا، کچھ دانے لیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ لکڑیاں اکٹھی کر لیں۔ آپ نے لکڑیاں اکٹھی کی، دیکھیے احباب عزیز وقار، آپ نے لکڑیاں اکٹھے کی تو جو ہی آپ نے لکڑیاں اکٹھی کی اس کے ہاں تشریف لے گئے۔ دیکھیے یہ آج کے ہمارے حکمران، اور پھر دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی، یہ وہ سیدنا عمر فاروق اعظم ہے جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرا عمر وہ ہے کہ اگر جبریل امین 950 سال بھی اس کی شان بیان کرتا رہے تو اس کی عظمت ختم نہ ہو، جس کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر کے مانگا تھا کہ یا اللہ یا عمر ابن الخطاب یا عمر ابن ہشام ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ تو آپ نے لکڑیاں اکٹھی کی، چلے گئے، اینٹوں کا چولہا بنایا، ساتھ لیا چلے گئے اس مسافر بھائی کے ہاں۔ بیوی کہنے لگی میں اندر جاتی ہوں، یہ پکڑیے دانے اور یہ گھی اور لکڑی کے ساتھ اس کو پکائیے۔ آپ اس کو پکانے لگے۔ اب وہ جو مسافر ہے نا وہ کہنے لگا میں نے یوں سمجھا تھا کہ شاید یہ کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا بیہیو کیا جیسا کوئی سیکورٹی گارڈ کے ساتھ کرتا ہے۔ میں کبھی اس کو کہتا کہ جاؤ بھائی پانی لے کر آؤ، کبھی کوئی کام کرتا، کبھی کوئی اس کو حکم چلاتا، کبھی کچھ کہتا میں جو بھی کہتا وہ میری ہر بات دوڑ کر مانتا، جو بھی میں اسے کہتا وہ میری ہر بات دوڑ کر مانتا۔ کہتے ہیں کہ میں اسے کہتا گیا اور میں بڑا حیران تھا، مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اپنا گارڈ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے احباب عزیز وقار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا کیا انداز تھا۔ ایک غریب آدمی ہے، دیہاتی ہے، جسے آپ جانتے بھی نہیں لیکن آپ اس کی خدمت کس طرح کر رہے ہیں۔ فرمایا کچھ دیر کے بعد نا آپ کی بیوی کی اندر سے آواز آئی، کہا کہ امیر المؤمنین آپ کے دوست کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب اس آدمی نے یہ الفاظ سنے نا امیر المؤمنین بیٹا پیدا ہوا، دوڑ پڑا۔ آپ نے پیچھے سے آواز دی کیا بات ہوئی ہے، کیوں دوڑ پڑے ہو؟ کہا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ وہ عمر فاروق ہیں جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتا ہے، آپ وہ عمر ہیں، آپ وہ عمر ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے مانگا تھا، جس کو آپ وہ عمر ہیں جسے حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے روز دعا کرتا ہوں، آپ وہ عمر ہیں کہ کیسر و کسرا جن کے نام سے لرزتا ہے، جس کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا مولا جو تیری محبوب کی امت کے حق میں سب سے بہتر ہے اسے خلیفہ بنا کے گیا، آپ وہ عمر ہیں امیر المؤمنین۔ تو آپ نے کہا ہاں۔ تو پھر اس
مسافر بھائی نے عرض کیا امیر المؤمنین کی بیوی تو خاتون اول ہوتی ہے، ملکہ اول ہوتی ہے، تو آپ کی بیوی دائی بن کر میری بیوی کے سرہانے بیٹھی رہی، اور آپ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ، یہ کسی کوئی 10 گاؤں کو اکٹھا کر کے کونسلر نہیں بنے، کسی کونسلر ایم پی ایم ایل اے کی بات نہیں، اس حکمران کی بات ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ فرمایا امیر المؤمنین آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے، میں تو ایک مسافر تھا، لیکن اس قدر میں نے تو یوں سمجھا تھا کہ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گارڈ ہو گئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور رو کرنا اس مسافر کو گلے لگا لیا اور کہنے لگے یار تجھے نہیں پتا تو کہاں کھڑا ہے؟ عرض کرنے لگا نہیں مجھے نہیں پتا میں کہاں کھڑا ہوں۔ کہا یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، اور یہاں امیروں کے استقبال نہیں کیے جاتے، یہاں امیروں کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا، یہاں غریبوں کو استقبال کیے جاتے ہیں، یہاں غریبوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔